نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح آیت نمبر 12 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، اور انہوں نے بہت سارے برے گمان کیے، اور تم سخت بدباطن لوگ ہو. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حسن ظن اور سوء ظن دونوں الفاظ ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل بھی ہیں. اگر بالکل سیدھے سادھے الفاظ میں کہا جائے تو پازیٹیو تھنکنگ جسے آپ کہتے ہیں، جس کا آج کل بہت غلغلہ ہے، زور ہے، بڑے بڑے سیمینارز پروگرامز کرتے ہیں لوگ، یا بدگمانی کہہ لیجیے گا، بدشگونی کہہ لیجیے گا، فال نکالنا کہہ لیجیے گا، کوئی بھی معنی اس کا آپ لے سکتے ہیں. قرآن مجید نے اس مضمون کو کیسے رکھا ہے ہمارے سامنے، کیا تصور دیتا ہے قرآن مجید؟ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، آدمی ہمیشہ اچھا سوچے، یہ کیسے قرآن پروموٹ کرتا ہے، اور قرآن نے کیسے واقعات بتائے ہیں، اس سے کیا سبق ملتا ہے. مضمون بہت وسیع ہے، میں اختصار کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید میں گمان، اس کے لیے 3 الفاظ لے کر آیا ہے. ایک لفظ ہے زعم. زعم کہتے ہیں گمان باطل، ایسی بات جو نہ تو یقینی ہے نہ ہی درست ہے، بالکل غلط بات. اس کے لیے قرآن زعم کا لفظ لے کر آتا ہے، یعنی میں ہی سب کچھ ہوں، مجھ ہی سے سب کچھ چلتا ہے. نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. آپ نہیں تو کوئی دوسرا نہیں تو کوئی تیسرا. میں ہی مسجد چلاتا ہوں، نہیں صاحب، آپ کبھی مردہ بن کے یہاں آ جائیں گے، مسجد اپنی جگہ کھڑے رہے گی. زعم. دوسرا لفظ جو قرآن لے کے آیا حسبہ، ایسا گمان کہ دل میں امید ہے کہ ایسا ہی ہو جائے تو اچھا ہے. قرآن مجید نے استعمال کیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا گمان یہ ہے، تمہارا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان خواہش کرتا ہے ٹھنڈے پیٹوں میں جنت میں چلے جاؤ، خواہش تو اپنی جگہ میں ہے. تو حسبہ کا ایک لفظ بھی ہے. تیسرا لفظ جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ظن. کسی چیز کی علامت سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے ظن کہتے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے والد صاحب کی جوتیاں دیکھ لی، آپ نے جوتیاں دیکھ کر پہچان لیا کہ والد صاحب گھر آ گئے. علامت دیکھ کر کسی چیز کو پہچان لینا ظن. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ والد صاحب کی جوتیاں ہیں، تو اب جو آپ کو جسے گمان آپ سے کہتے ہیں وہ آپ کا یقین ہے، علم ہے. بعض اوقات جوتیاں ہیں، آپ کو پتا نہیں کس کی ہیں، کوئی تو آیا ہے گھر کے اندر. یہ گمان، ایک علم، دوسرا گمان. دونوں معنی میں قرآن مجید نے ظن کے لفظ کو استعمال کیا ہے. لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن اشارے کرتا ہے، یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے. اسے آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں جن آیات میں انا یا ان کے ساتھ یہ لفظ ظن آیا ہے تو اس سے مراد وہم اور شک یہ مراد ہوتا ہے. اور جہاں بالعموم قرآن میں انا یا ان آیا ہے، وظن انہ الفراق، یہ یقینی ہے، ایسا ہی ہوگا. ان اور ان لا کر قرآن مجید اس مضمون کو کھولتا ہے کہ آنے والا لفظ ظن یہ علم کے معنی میں ہے یا گمان کے معنی میں ہے. یہ قرآن کا ایک اسٹائل ہے. اب آئیے گا عنوان کی طرف میں. اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں، بلکہ عربوں کے ہاں چھوڑیے گا، آج کے زمانے میں پڑھا لکھا طبقہ بھی بہت ساری چیزوں پر اس طرح یقین رکھتا ہے.
भाई बिल्ली रास्ता काट गई, घर पे उल्लू बोल दिया, पता नहीं फला दिन वो मनहूस है, सफ़र के महीने में शादी नहीं करना चाहिएगा, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। हर आदमी का कुछ एक वो होता है, रास्ते में निकले फला आदमी आ गया, नहीं साहब काम नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, घर बनाना है, ये डायरेक्शन में होना चाहिएगा। अब वो एक साइंस है, वास्तु साइंस है, ऐसे होना चाहिएगा, इस डायरेक्शन में अगर घर आपका बन गया तो फिर आपका तरक्की नहीं होगी। हवा नहीं आएगी ये दूसरी बात है, रोशनी नहीं आएगी ये दूसरी बात है, मगर इससे आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपका बाथरूम ये साइड होना चाहिएगा, अब आपने घर ही फोड़ दिया, बाथरूम ही फोड़ दिया। ये वो चीजें हैं जो आज के इस पढ़े लिखे जमाने में जो लोगों के दरमियान में जो पाए जाते हैं। अहले अरब के यहाँ सफर पे जाना था तो परिंदा उड़ाते, अगर सीधे हाथ तरफ गया तो ठीक है सफर पे गए, अगर बाएं हाथ की तरफ उड़ गया तो सफर पे नहीं जाते। तीर रख देते खाने काबा में, वो तीर उठाया, उस पर लिखा होता था जाना चाहिएगा, करना चाहिएगा, नहीं करना चाहिएगा, इस तरह की बातें होती थी। तो अब जो तीर भी निकलता, फाल निकालना जिसे आप कहते हैं, तो वो निकाल लेते। हज पे जाते, अगर कोई जरूरी चीज भूल गए, वापस आना पड़ता तो दरवाजे से नहीं आते, पीछे की दीवार कूद के आते। कुरान मजीद ने जिक्र किया। ये इस तरह के उनके वहम और गुमान बहुत सारे जो पाए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, बुखारी की रिवायत है, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, ना उल्लू का बोलना अपने अंदर अच्छा या बुरा असर रखता है, और ना ही सफर का महीना मनहूस है। बल्कि इससे आगे कुरान ये बताता है कि ये तो उल्लू है, फला है, फला है। पुरानी कौमों ने लोगों को बल्कि रसूलों को मनहूस समझा है कि ये सारे मसाइल सिर्फ आपकी वजह से आ रहे हैं, आप बड़े मनहूस हैं हमारे लिए, नौज़ बिल्लाह। कुरान मजीद ने कई मुकामात पर मजमून को खोला है, मैं सिर्फ एक मुकाम रख रहा हूं। सूरह नमल है, आयत नंबर 47 है। कौम समूद ने कहा था अपने नबी को देखकर, खालु तय्यरना बिका व बिमन माअका, कि भाई आप तो हमारे लिए फाले बद निकले हैं, बदशगुन आदमी है। आप जब से आए हैं और आपके साथी जब से आए, बड़े प्रॉब्लम से आजमाइशी हो गई। फिर इसी तरह से सूरह यासीन आयत नंबर 18 देखिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सूरह आराफ आयत नंबर 131 देखिएगा, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अन्निसा आयत नंबर 78 देखिएगा। इन सब आयात में कौम ने वक्त के नबी को मनहूस समझा। ये फाले बद है हमारे लिए, बदशगुनी है इसका आना। ये सारे तस्वुरात थे, इनमें कुरान मजीद जो है नाजिल होता है, और ये कुरान मजीद ने बदशगुनी की शिद्दत के साथ नफी की है। इसकी वजह क्या है? आदमी जब उसकी नीयत में फतूर आ जाता है, बदगुमानी आ जाती है, बदजन हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग जिसे आप कहते हैं वो आ जाती है ना, तो फिर उसके ऊपर मायूसी आ जाती है। अभी काम हो नहीं सकता भाई, मैं कर नहीं सकता भाई, कारोबार में फिर मैं सर उठा के नहीं हो सकता भाई, इस तरह की चीजें आती हैं। और ये होते होते आदमी खुदकशी तक कर लेता है। अच्छा, ये मुताद्दी बीमारी, कंटीजियस बीमारी है, ये लोगों में आसानी से फैला भी देता है। एक आदमी का मूड खराब है, घर में दाखिल हुआ, सारों का मूड खराब कर देगा वो, अपने रवैये से, अपनी बातों से चिड़फड़ करके। और अल्लाह से जो हुस्ने ज़न्न होना चाहिएगा, अच्छा गुमान होना चाहिएगा, अल्लाह पर जो भरोसा और तवक्कुल होना चाहिएगा, वो इंसानों का खत्म हो जाता है, मायूस हो जाता है। सूरह यूसुफ है, वहां हजरत इब्राहिम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था, आयत नंबर 87 है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। और वो आगे उन्होंने लिखा है कि अल्लाह की रहमत से वही मायूस होते हैं जो अल्लाह के मुनकिर होते हैं, काफिर होते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला वो काफिर है। इस्लाम ये सबक देता है कि हालात कैसे भी हो, कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते मजदूर बंद, बाहर निकल नहीं सकते, मगर फिर भी इस्लाम की तालीमात ये है कि आप अल्लाह से मुस्बित सोच रखें कि मैं उस अल्लाह पर
ایمان رکھتا ہوں جو ابدیت والا ہے، اسے زندہ ہے ہمیشہ سے، اسے موت نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس قدرت ہے، میں اسباب کا محتاج ہوں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ جو پازیٹو تھنکنگ ہے، مثبت سوچ ہے، حسن ظن ہے اللہ کے متعلق، اچھا خیال، اچھا گمان، یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید نے میرے آپ کے سامنے مختلف مقامات سے رکھا ہے. میں آپ کو کچھ آیات رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ وقت رہا تو انبیاء کی تاریخ سے میں کچھ واقعات رکھوں گا. یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 34 ہے. مثبت سوچ، پازیٹو تھنکنگ کیسے ہونی چاہیے گا، کیسے ہم موڑے، قرآن کیسے موڑتا ہے. اللہ فرمائے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ کی ذات وہ ہے کہ تم نے جو پوچھا وہ اتنی دیا. تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم خودکشی کرنے کا سوچتے کیوں ہو؟ تم اللہ کی ایک نعمت کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ اور بات ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. بلا انسان کی ایک فطرت ہے، ہمیشہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، میں بیمار ہو گیا، میرا کاروبار لاس ہو گیا، میری نوکری چلے گئی، میرے ہاں فلاں کی موت ہو گئی. دین یہ بتاتا ہے کہ بظاہر جو حالات برے ہیں ان میں تم اچھائی تلاش کرو، ان میں دیکھو. بھائی کسی کے ہاں چوری ہو گئی، کسی کے ہاں چوری ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں چوری ہو گئی، آپ کا سارا مال چوری ہو گیا. حضرت نے کہا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے یار، شیطان میرے ایمان کو تو چرا کے نہیں لے گیا نا، ایمان میرے پاس ابھی محفوظ ہے نا. مثبت سوچ، پازیٹو تھنکنگ. آگے ایک اور آیت آپ ذرا دیکھیں، حامیم السجدہ ہے، آیت نمبر 22 اور 23 ہے. وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْلَمُونَ. یہ بالکل یہ اللہ سے بدگمانی ہے. اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہو اللہ کو پتہ نہیں ہوتا یار. اتنے سارے لوگ، میں کمرے میں چھپ کر بتی بجھا کے خلوت میں کرتا ہوں، کس کو کیا پتا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا. اور اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں تم نے یہ سوچا، یہ گمان کیا کہ اللہ کو تمہاری حرکات کا علم ہے. وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. اور تمہاری یہ سوچ تمہارے رب کے تعلق سے جو آئی نا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم جو خسارے میں جاؤ گے. بری سوچ، برا گمان اللہ کے تعلق سے، اس کائنات کے تعلق سے قرآن ایک مثبت پازیٹو سوچ، پازیٹو تھنکنگ وہ دیتا ہے. سورہ جاسیہ ہے، آیت نمبر 13 ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے، تم ان سے ڈرتے ہو، ان سے مروب ہو جاتے ہو، ان کو دیکھ کے تم پریشان ہو جاتے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم ان کے قوانین کو جانو اور ان کو اپنے کام میں لے کر آؤ. مسخر کائنات یہ تو مقام آدم ہے، مقام آدم ہے. یہ چاہے ہندو ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اگر وہ فطرت پر کام کرے گا، اس کے راز کو جان لے گا، اس کے قوانین کو جان لے گا تو کام لے گا. ہاں، مقام مسلم یہ ہے کہ وہ ان رازوں کو جانے اور انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے. قرآن مثبت سوچ دیتا ہے مختلف انداز سے. آپ دیکھیے گا سورہ آراف ہے، 2 انبیاء کے لیے قرآن مجید نے بالکل وہی مفہوم رکھا ہے لیکن الفاظ سے فرق پیدا کرتا ہے. حضرت نوح، یہ سورہ آراف ہے، آیت نمبر 60 ہے. قال الملأ قومه انا لنراك في ضلال مبين. قوم نے کہا حضرت نوح سے کہ ہم تجھے بے شک گمراہی میں پڑا ہوا، بڑا بیکار قسم کا آدمی ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح کا انہوں نے کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے. آیت نمبر 66، 6 آیات بعد حضرت ہود علیہ السلام کے لیے قال الملأ الذين كفروا من قومه. قرآن نے فرق کیا. وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے قرآن نے صرف یہ کہا کہ قوم کے سرداروں نے کہا. حضرت ہود علیہ السلام کے قرآن یہ کہتا ہے قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا. اس میں سبق کیا ہے میرے لیے؟ ہماری سوچ ہوتی نا،
بھائی سارے مالدار بیکار نہیں، سارے سیاستدانا غلط بھی، سارے فلاں ملک کا چورا نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ نیگیٹو سوچ یہ نہیں آنی چاہیے گا، یہ وہ تعلیم ہے۔ اور بڑا خوبصورت مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ ابراہیم ہے۔ آپ ذرا بنی اسرائیل کی تاریخ پر ذرا دیکھیے گا، ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، ملٹری گورنمنٹ ہے ان کے اوپر، جو ان کے بچوں کو مار ڈالتا ہے، عورتوں کو ان کے غلام بنا کے رکھ لیتا، لونڈی بنا کے رکھتا ہے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سالوں سے اس طرح کا چل رہا ہے، راستے بند ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے میں یہ آیت اللہ ان کو کیسے بتا رہا ہے کہ تمہاری سوچ کیسی ہونی چاہیے گا، اور اللہ اس مثبت سوچ کے بدلے میں کیا کرے گا۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ لئن شکرتم، بڑا خوب، میں اس آیت پہ 2-3 منٹ آپ سے لوں گا، قرآن مجید کا اعجاز ہے اس آیت میں۔ اللہ لئن شکرتم، یہ if and then، یہ کلاس ہوتی ہے نا، اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا۔ یہ لائن جو ہے نا یہ شرطیہ ہے، اگر تم شکرتم ماضی کا صیغہ ہے، if you are grateful نہیں، if you were grateful، اگر اپنی پوری زندگی میں اگر تم ایک بار بھی، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، لئن شکرتم، اگر تم نے one incident of gratitude، ایک بار بھی اگر تم نے شکر کر دیا نا، وہ شکر کا مظاہرہ کیا نا، تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن مجید میں اس سے زیادہ تاکید کا صیغہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لازماً، میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، یہ والا انداز ہے۔ اور عام طور پر قرآن مجید میں جمع کا صیغہ آتا ہے، نحنو آتا ہے، میں بہت کم آتا ہے، یہاں لے کر آیا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ کروں گا، میں زیادہ کروں گا۔ تم نے ایک مرتبہ ماضی میں شکر گزاری کی تو میں زیادہ کروں گا۔ کس میں؟ قرآن مجید کا انداز آپ دیکھیے، کئی جگہوں میں مضمون آیا، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں مجھے زیادتی دے۔ زادتہم ایمانا، ہم نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ وزدناہم ہدا، زیادہ کس میں؟ یہ ہونا چاہیے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، بالکل اوپن اینڈڈ رکھ دیا۔ ہر چیز میں، جس میں تمہارا نقصان ہوا نا، جس میں تمہاری کمی ہوئی ہے، کٹوتری ہوئی ہے نا، میں سب دوں گا، میں زیادہ کر دوں گا۔ تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارا کا سارا اس کی بھرپائی کر دوں گا۔ اچھا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، کفر سے مراد یہاں ناشکری ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید ہے، if and then، اگر تم شکر کرو گے تو میں یہ کروں گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر تم کفر کرو گے تو میں عذاب دوں گا، یا میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ نے اس کلاس کو اٹھا ہی دیا، if لے کر آیا، then اللہ لے کر نہیں آیا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی نا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے صرف اتنا کہا کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں شدید عذاب دوں گا۔ اگر فا آ جاتا نا، فَإِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، تو پھر دن ہو گیا۔ اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب سخت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس آیت پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے فا نہیں لایا وہاں پہ۔ اگر فا کا لفظ آ جاتا نا تو بڑی پریشانی ہو جاتی، بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں سے بات ختم نہیں ہوئی، کتنی پازیٹیو آیت ہے دیکھیے گا۔ لئن شکرتم، کس کا شکر کرو؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا شکر کرو،
اللہ نے یہ نہیں کہا آیت میں ماں باپ کا شکر تم ادا کرو، بیوی شوہر کا کرے، شوہر بیوی کا کرے، اولاد کا شکر ادا کرے، اولاد والدین کا شکر ادا کرے، کسی کا تو کرو، تم شکر تو کرو۔ اس سے پازیٹیو آیت اور بھی بہت سارے، سورہ زمر ہے آیت نمبر 53 ہے، پتہ نہیں بہت ساری آیات ہیں۔ میں وقت میرا ختم ہو رہا، میں 3-4 منٹ میں انشاءاللہ کچھ انبیاء کے واقعات جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو اپنی ختم کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ بڑا ناراض ہے، سورہ مریم آپ پڑھ کر دیکھیے آیت نمبر 42 سے گفتگو ہے۔ باپ کہتا ہے کہ اگر تو اپنے اس ایک خدا ہے فلاں فلاں سے اگر باز نہیں آئے نا تو میں تجھے گھر سے بھی نکال دوں گا، بلکہ میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار کے مار ڈالوں گا۔ ایک نیگیٹو سوچ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ قالوا سلام، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ پازیٹیو سوچ۔ بلکہ قرآن کا ابتدا اٹھا کے دیا حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو شیطان کو بلیم کر دیتے اور اس کے نتیجے میں مایوسی آ جاتی، ہاتھ پیر دھر کے بیٹھ جاتے، مگر انہوں نے اس منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ اسے نہیں کیا بلکہ پازیٹیو تھنکنگ کو اختیار کیا۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 2 باتیں ہیں، ایک کرٹیکل آف سیلف، اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے غلطی کی ہے، اسے مانا ہے، اور ساتھ میں پازیٹیو، اللہ اگر تو رحم نہیں کرے گا نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ زمین پر سب سے پہلا قتل خون کا ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا، میری کیوں نہیں ہوئی قبول؟ میں نے بھی تو دیا، میری ناک کٹ گئی سارے خاندان والوں کے سامنے، وہ کیا سوچیں گے تمہاری قبول ہو گئی میری نہیں ہوئی؟ منفی سوچ۔ بھائی کہتا ہے بھائی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اللہ متقین کی قبول کرتا ہے، تمہیں سوچنا چاہیے گا کہ میں نے غلطی کہاں کی۔ منفی سوچ، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ مثبت سوچ کہتا ہے میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو پہلے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ نکلے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، سامنے دریا آ گیا، قوم کہتے انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، بھائی کیا کریں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا کلا، یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 62 ہے، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ اس وقت میں بھی انسان گھبرا نہیں رہا ہے، پازیٹیو سوچ، نہ ہرگز نہیں، میرا رب عنقریب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، نکالے گا راستہ، اور وہاں سے نکالا اللہ نے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا انسان کا، دریا پھٹا ہے، راستہ دیا ہے۔ ہجرت کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سور میں چھپے ہوئے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، دشمن سامنے آ گیا ہے، وہ آپ یوں سمجھیے گا کہ پکڑ لیا اس نے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ مثبت سوچ کے ٹاپ پہ نظر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی روایت میں الفاظ آئے اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اور قرآن مجید نے سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اس کو ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، خوشگمانی، اللہ سے حسن ظن رکھو، حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا ایک گم ہو گیا، دوسرا بھی چلا گیا، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو، یوسف شاید مل جائے۔ واقع افک سورہ نور آیت نمبر 12، میں صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کو، بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پر تہمت لگی ہے، لوگوں نے غلط افواہ اڑا دی ہے، اور کچھ سادہ قسم کے مسلمان بھی اس افواہ میں آ گئے ہیں۔ قرآن اس پر تبصرہ کرتا ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے۔ اب ذرا آیت سنیے گا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ مومن مرد اور مومن عورتیں جیسے ہی انہوں نے اس بات کو سنا
کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت عائشہ کے متعلق اچھا گمان کرتے، مگر قرآن نے یہ کہا کہ جیسے انہوں نے خبر سنی انہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ سوچ، ایٹیٹیوڈ از گریٹیٹیوڈ حضرت۔ آپ کی سوچ آپ کے اس ظن کو، گمان کو درست کرے۔ اگر میں ہوتا تو کیا غلطی کرتا؟ اگر میں نہیں کرتا تو پھر حضرت عائشہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں چوری کرتا، کیسے آپ نے دوسرے پہ الزام لگا رہا کہ وہ پیسہ کھا گیا؟ حضرات محترم، یہ اور اس طرح کے طالوت اور جالوت کا واقعہ آپ قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ واقعہ طائف آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ طلاق کے معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر حکم کو بٹھایا ہوگا، حکم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم ان میاں بیوی کے درمیان میں موافقت پیدا کر دیں، طلاق نہیں۔ اگر حکم اس نیت سے بیٹھتے ہیں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ ہم میاں بیوی کو ملا دیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس سوچ کے ساتھ بیٹھو گے نا، اللہ راستہ کھول دے گا، اللہ راستہ کھول دے گا۔ بیوی پسند نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک بات پسند نہیں تو دوسری کوئی چیز اس کے اندر اچھا ہی ہے، اسے دیکھو تم۔ قرآن مجید پورے کا پورا ہم ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، MBA سیمینار کرواتے ہیں لوگ، مینجمنٹ سیمینار کرواتے ہیں، 10,000 15,000 روپیہ فیس، اور ریسرچ کے بعد وہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی جب آپ کو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو آپ کو جیسے ہی آپ آفس میں جائیں نا، آپ گڈ مارننگ کہیں، ہاؤ آر یو کہیں، مسکرا کر ملیں۔ بابا یہ MBA کا انوینشن نہیں ہے، 1400 سال پہلے قرآن نے کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ پتہ نہیں لوگ لاکھوں روپیہ وہاں خرچ کرتے اور قرآن مجید گھر میں رکھا ہوا پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات محترم، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کیا میں مسئلے کا حل بن سکتا ہوں؟ اگر بن سکتا ہوں تو ضرور بنے۔ اگر آپ مسئلے کا حل نہیں بن رہے ہیں تو یقین مانے گا آپ ضرور مسئلے کا حصہ رہے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔